تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو آپ حضرات نے اس میں جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کل آپ نے سن لیا تھا، اب ترجمہ اور باقی تفسیر میں جو باتیں انشاءاللہ وہ بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس آدمی کو، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ مطلب ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی واقعہ یقینی ہونا تو اس کو الم ترا کے الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا نہیں، مطلب یہ واقعہ ایسا یقینی ہے گویا دیکھا ہوا ہے، جیسے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات قرآن پاک میں الم ترا کے لفظ شروع ہوتے ہیں، مطلب جو یقینی واقعہ ہونا اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں۔ جھگڑا کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ دی تھی، پوری دنیا میں بادشاہ دی تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فرما بردار ہوتا، لیکن بگڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اسی میں انسان کا فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمارا وجود سارا کا سارا اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا چاہیے۔ اور جو اللہ پاک کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی سلطنت دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، یا اللہ پاک کوئی ہمیں نعمت دیتے ہیں تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر بھی اس کا برا نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، جیسے کہ نمرود کو سزا ملی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ مطلب زندہ کرنا اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح پیدا کر کے اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں، یہ مطلب ہے زندہ کرنے کا۔ اور موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہ جاندار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے روح نکال کے اسے بے جان کر دیتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے مار دینے کا۔ اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ بچ جاتے ہیں۔ ان کو بچانے والی ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حالانکہ ظاہری سبب کوئی بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچیں گے، کئی لوگ گاڑیوں کے نیچے آ کے پھر زندہ ہو جاتے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو زندگی عطا فرمانی ہوتی ہے۔ ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ بچنے نہیں چاہیے تھے، اتنا وزنی اوپر سے چیز گزر گئی، کیسے بچ گئے ہیں جی؟ تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے اور انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ ایسے بے جان چیزوں کو جان بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ قالا، تو آگے سے نمرود کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو اس نے زندہ کرنے کا اور مارنے کا مطلب غلط بیان کیا، یا تو بے وقوف تھا اس وجہ سے، یا جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے اس نے یہ مفہوم بیان کیا کہ جو سزا کا قیدی تھا اسے چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اسے مار دیا، اور یہ کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، یعنی مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بها من المغرب، اور تو اس کو لیا مغرب سے۔ اللہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو آج تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، پھر مانیں گے تو خدا ہے۔ فبہت الذی کفر، وہ اسی وقت کافر حیران ہو گیا۔ اچھا، یہاں مفسرین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا، اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا کہ آپ اپنے رب کو کہیں وہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے تو پھر کیا ہوتا؟ تو بھئی اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے سے ان کی سچائی پتہ چلتی ہے۔ تو نمرود کو یقین ہو گیا تھا اس بات کا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے نہیں اور یہ پورا ہو گیا تو جو میرے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے اس کو ہمت نہیں ہوئی یہ بات کہنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور نبی اگر دعا کرے تو نبی کی دعا اللہ قبول بھی فرماتے ہیں جی۔ تو اسے یہ پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا اور ایسا ہو گیا تو پھر میری جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے قریب ایسے ہوگا نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ روزانہ سورج جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے جی، روزانہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے طلوع ہوتا ہے۔ اور جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو مغرب سے طلوع ہو، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور جتنا زوال کے وقت سورج آتا ہے اتنا آئے گا، پھر اس کے بعد ڈوب کے پھر مشرق سے نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
ہے جی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو فرمایا وہ جواب نہیں دے سکا، کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مشرک تھا تو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتے جب تک شرک چھوڑ نہ دیں، چونکہ شرک میں قائم تھا. اس کے بعد بھی 3 بار فرشتہ بھی آئے انسانی شکل میں سمجھانے کے لیے، لیکن باز نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جنت کا راستہ نہیں بتاتے. اللہ انہیں شرک چھوڑیں گے تو پھر ہدایت ملے گی. اچھا، ایک بات تو یہ آپ نے سمجھ لی. دوسری بات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ بوقت ضرورت مناظرہ کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن مقصد اس میں کسی کو ہرانا نہ ہو، شکست دینا نہ ہو. مقصد صرف حق کو واضح کرنا ہو، جھوٹ کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرنی ہو، حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہو. اس مقصد کے لیے مناظرہ یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. اصل ہمارے معاشرے میں خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی بندہ دین کے کسی شعبے میں لگا ہوا ہو، دوسرے شعبے کو غلط کہنا شروع کر دے. بس ایک بندہ تبلیغ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ باقیوں کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے. جو علماء مناظرے کرتے ہیں یا جو لوگ جہاد میں یا باقی معاملات میں، یا ایک بندہ جہاد کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ باقی شعبے والوں کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات غلط ہے. مناظرہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. جب وقت ضرورت مناظرے کی ضرورت پڑے، اور الحمدللہ علماء ہر دور میں سے غافل نہیں ہوئے. اگر علماء کی یہ محنت نہ ہوتی تو کتنے لوگ غلط فہمیوں میں آ کے تو وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں جی. جیسا کہ موجودہ دور میں آپ مثال لے لیں کہ ایک نوجوان لڑکا تو اس نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا نیٹ ورک بنایا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے نوجوانوں کو غلط لائن کے اوپر چڑھانا شروع کر دیا. صحابہ کرام کی دشمنی ان کے دلوں میں بٹھانا شروع کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کی. اب وہ کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا جب میں بیٹھوں گا مرزا جیل میں تو میری ساری حقیقت کھل جائے گی. اس وجہ سے وہ ہمت نہیں کرتا تھا، بس ایک بند کمرے میں بیٹھ کے تو بڑھ کے مارنا اور اس طرح کی باتیں کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت میں ڈالنا تھا تو اس کی زبان سے نکل گیا جی مفتی طارق مسعود صاحب اگر آ جائیں تو میں ان سے مناظرہ کر لوں گا. مفتی صاحب آئے، 3 دن جیل میں رہے اور یہ اپنے اکیڈمی کو تالے لگا کے بھاگ گیا. بس کوئی پتہ نہیں مردود کدھر چھپ گیا. ہاں جی، جب 3 دن کے بعد مفتی صاحب جو ٹائم دیا تھا چلے گئے تو پھر نکل کے بڑھ کے مارنا شروع کر دیا. 3 دن تک پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدھر لاپتہ ہو گیا. تو اگر ایسا علماء نہ کرتے ہر دور میں تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے خود وہ دیکھا نیٹ کے اوپر کہ بہت سارے نوجوان جو اس کے بڑے شدائی تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو 1400 سال میں ایک ہی بندہ ملا ہے جو 3 سمجھانے والا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، فراڈی ہے. اگر یہ سچا ہوتا تو سامنے آتا. تو اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بھاگ گیا ہے. تو پھر الحمدللہ انہوں نے توبہ طیب ہوئے اور پھر وہ صحیح راستے کے اوپر آئے. تو مناظرہ جو ہوتا ہے نا، مناظرہ یہ بوقت ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خارجیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے. اور ایسے بہت سارے ہر دور میں علماء کرام نے اس کو ضرور سمجھا اور مناظرے کیے. تو لہٰذا یہ کہنا علماء کو غلط کہنا جو مناظرے کرتے ہیں جی اور ان کے بارے میں غلط بیانیاں کرنا، تو یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.